السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الفاتحہ کا ہم ترجمہ کرا چکے ہیں اسکرین کے اوپر۔ اب ہم لفظ بلفظ آپ کو سپارہ قرآن سامنے رکھیں اور لفظ بلفظ ہاتھ رکھ کر اسی طرح جیسے میں بتا رہی ہوں اسی طرح آپ اس کو ترجمے کو پڑھتی چلی جائیں۔ ہر مومن پر فرض ہے کہ اتنی عربی اس سے آنی چاہیے کہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اس کو وہ دل سے سمجھ سکے۔ تو آج الحمدللہ ہم شروع کریں گے، تو آپ بیٹھیے اور شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حرف مقطعات ہے، یعنی اور حرفوں سے کٹا ہوا ہے، تو قطع کے معنی کاٹنے کے ہیں۔ ذالکا، یہ جو ہے یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں ہمیں ذرا سے بھی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جبرائیل امین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور ان کے لانے والے فرشتے پاک مقدس فرشتہ جبرائیل ہے۔ اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ فی ہی، اس میں دیکھو یہ الفاظ بھی آ گیا ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ آیا ہے ہدل للمتقین، ہدل ہدایت ہے اس میں کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ اب متقی کی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ متقی کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے اوپر بری بات سے بچنے کا پورا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہو اور وہ پورا اختیار رکھتے ہوں کہ ہم بہت کنٹرول کرنے والے ہیں، وہی متقی ہیں۔ جو اندر سے اپنے نفس پر پورا کنٹرول کرے وہ متقی ہے۔ دوسرا اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں، اس میں کہتے ہیں ہدایت ہے اس میں پرہیزگاروں کے لیے۔ تو پرہیزگار کون ہے؟ جو ہر چیز سے پرہیز کرے۔ مثلا میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر ڈاکٹر آپ کو بتا دے کہ آپ یہ بیمار ہیں اور آپ کو اس چیز میں یہ چیزیں نقصان دیں گی تو آپ کو پرہیز کرنا ہوگا۔ تو جب ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہے اور دوائی دی ہے کہ آپ جب ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں جب آپ اس میں پرہیز کریں، تو جب آپ اس میں پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ دوائی آپ کو فائدہ دے گی، اور اگر آپ اس میں پرہیز نہیں کریں گے تو دوائی فائدہ نہیں دے گی۔ تو ایسے ہی ہے، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے یعنی پرہیزگاروں کے لیے۔ ایسے ہی جب قرآن ہمیں پڑھیں گے تو ہمیں قرآن میں جو ہمیں منع کیا گیا ہے، جس بات سے ہمیں منع کیا گیا ہے، انشاءاللہ کہو کہ ہم سب اس بات سے بچیں گے۔ تو اس کا کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ جیسے بیمار کو پرہیز کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی ایک مومن کو پرہیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کو پرہیز کرنا لازم ہے، اور اس پر یہ جو حکم دیے گئے ہیں، جو ان پر باتیں فرض کی گئی ہیں، ایسے ہی اس پر پرہیز بھی فرض ہے۔ تو میری بہنیں یا جو بھی میرے سن رہے ہیں، یہ اماں جی کا چینل کھولیں، اماں جی کا قرآنی ترجمہ ہے یہ، اس کو پڑھا کریں انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہماری دوسری آیت ہوئی ہے، انشاءاللہ اسی طرح ہم پڑھاتے رہیں گے۔ قرآن کو خوب پھیلاؤ، جتنا آپ پھیلاؤ گے اتنے ہی آپ کے گھروں میں برکت ہوں گی۔ جیسے قرآن کو آپ پھیلاؤ گے انشاءاللہ تعالی، آگے بڑھاؤ گے، شیئر کرو گے، اسی طرح آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور اسے شیئر کریں، لائک کریں، خوب زیادہ سے زیادہ سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن سامنے رکھنے کا وقت آ گیا ہے، قرآن سامنے رکھ کر پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔